الرحمن الرحیم و بہ نستعین انہ خیر الناصر و معین۔ آج کی گفتگو کا آغاز ایک سوال سے کرنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ ہم لوگ کیسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم اس بات کے اوپر اتفاق کر لیں گے، ہم اس بات کے اوپر راضی ہیں کہ ہماری زندگی مختصر اور معمولی سی زندگی گزرے یا ہماری زندگی اچھی ہو؟ یہ ایک سوال ہے۔ جہاں تک میرا اپنا تجزیہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی انسان جس کے پاس عقل و شعور ہوگا وہ اس بات کے اوپر راضی نہیں ہوگا کہ اس کی زندگی یوں ہی معمولی نارمل سی زندگی اس کی گزرے، بلکہ وہ چاہے گا اور کوششیں کرتا ہے کہ ہماری زندگی اچھے سے اچھی گزرے اور ہم اس کے لیے ہمیشہ کوشاں رہیں۔ لہٰذا دیکھتے ہیں آپ اس دنیاوی زندگی میں بھی انسان اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے، اپنے آرام و آسائش فراہم کرنے کے لیے وہ صبح سے شام تک، بلکہ بعض موقع 24 گھنٹے میں سے 20 گھنٹے انسان محنت کرتا ہے، اپنے آرام اور سکون اور چین کو وہ بھلا دیتا ہے تاکہ اس کی زندگی اچھی گزرے۔ ماہ مبارک رمضان ہے، یہ دنیا کے لیے بھی فائدہ مند ہے ہماری، اگر ہم اس کے اوپر عمل کریں نسخے کے اوپر، اور آخرت کی زندگی کے اوپر بھی، یعنی دنیاوی زندگی میں بھی ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آخرت کی زندگی میں بھی ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے ہمارا کہ صاحب ہم کیا کریں کہ ہماری زندگی سعادت مند ہو، بہترین زندگی۔ اگر ہم اپنی زندگی میں سعادت مند ہونا چاہتے ہیں، آرام و آسائش کی زندگی فراہم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس سوال کے جواب میں آج ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، معاذ ابن جبل، پیغمبر کے خاص صحابیوں میں سے ہیں۔ وہ نقل کرتے ہیں کہ ایک بار رسول خدا کے ساتھ ہم لوگ سفر پر جا رہے تھے۔ راستے میں درمیان سفر معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا سے کہا کہ یا رسول اللہ کچھ باتیں بتائیے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہوں۔ دیکھیے یہ طریقہ ہے، اگر ہمارے پاس کہیں کوئی موقع حاصل ہوتا ہے، کوئی عالم دین، تکرار کرتا ہوں اس جملے کی، اگر ہمارے پاس کوئی عالم دین اویلیبل ہے، ہماری دسترس اس تک ہے، یا کبھی اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، تو فالتو کی ادھر ادھر کی گفتگو کرنے کے بجائے ہم اس سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ اصحاب پیغمبر، اصحاب ائمہ کا طریقہ بھی یہی تھا کہ موقع دیکھتے تھے، جہاں فرصت ملتی تھی فوراً کوئی کچھ نہ کچھ دریافت کیا کرتے تھے۔ تب معاذ ابن جبل کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہمیں بتائیے کہ ہمیں کچھ اچھی باتیں بتائیے جو ہمارے فائدے مند ہوں۔ پیغمبر اسلام نے ایک نسخہ دیا، آج وہ نسخہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہم لوگوں کو توفیق دے کہ ہم لوگ بھی اس نسخے کے اوپر عمل کر سکیں۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان اردتم عیش السعداء وموت الشہداء ونجات یوم الحسرت وظل یوم الحرور والہدى یوم الزلالہ۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اگر سعادت مند زندگی چاہتے ہو، بہترین زندگی چاہتے ہو، اگر شہداء کی موت چاہتے ہو، شہداء کی موت یعنی کیا؟ یعنی وہ شہید جو راہ خدا میں، وہ انسان جو راہ خدا میں شہید ہو جاتا ہے، اس کی موت۔ آپ کو معلوم ہے کہ بہترین موت جو ہے وہ شہید کی موت ہے، اس سے بہتر موت، اس سے اچھی موت ابھی تک کوئی دوسری موت نہیں ہے، اصلاً موجود ہی نہیں ہے کوئی اس سے بہتر موت۔ شہید کی موت وہ موت ہے جس کی سب لوگ آرزو کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں، اور شہید بغیر حساب کتاب کے بہشت میں وارد ہوتا ہے، یہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ ایک بات بتائیں، آپ کی کوئی بہشت میں جانے کے بعد اصلاً کوئی قبول کرے گا اس بات کو کہ بہشت میں، جنت میں جانے کے بعد سے وہ آرزو کرے اس بات کی کہ ہم واپس پلٹ آئیں دنیا میں؟ کوئی بھی جو بہشت میں چلا جائے، جنت میں چلا جائے، کبھی بھی وہ اس بات کی آرزو اور تمنا، خواہش نہیں رکھے گا کہ وہ دنیا میں واپس پلٹ کر آئے۔ یہ صرف اور صرف اسپیشلٹی، یہ امتیاز صرف اور صرف شہداء کا ہے جو پروردگار عالم کی راہ میں شہید ہوئے ہیں۔ وہ یہ آرزو کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کاش ہمیں ایک بار پھر سے دنیا میں بھیج دیا جاتا تاکہ ہم پروردگار عالم کی راہ میں پھر سے ایک بار شہید ہوتے، اور دنیا سے لے کر کے بہشت تک کا راستہ ہم اپنی آنکھوں سے دوبارہ پھر دیکھتے۔ اور اس راستے میں بہت ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں، کیا کیا شہداء دیکھتے ہیں، ان میں سے ایک چیز ہے کہ پروردگار عالم کے وجود کو وہ حس کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں۔
یہ معمولی چیز نہیں ہے. تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ بہترین سعادت مند زندگی چاہتے ہو، اگر شہداء کی موت چاہتے ہو. اور پھر فرماتے ہیں والنجات یوم الحسرت. یوم الحسرت جو ہے قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم الحسرت ہے، اگر قیامت کے دن نجات چاہتے ہو. اور وذل یوم الحرور. یوم الحرور یعنی بہت تپاتا گرم دن، اس میں اگر سائبان کی تلاش ہو، سائے کی تلاش ہو تم کو، اگر ایسا چاہتے ہو. والہدی یوم الضلالہ. گمراہی کے دن اگر ہدایت کی تلاش ہے، چاہتے ہو، تو کیا کرنا پڑے گا؟ نسخہ پیغمبر اسلام دے رہے ہیں. فدرس القرآن. قرآن سیکھو، قرآن سیکھو، قرآن سیکھو. یہ مہینہ ربیع القرآن کا مہینہ ہے، بہار قرآن کا مہینہ ہے، تلاوت قرآن کا مہینہ ہے، قرآن پر عمل کرنے کا مہینہ ہے. ہمیں اس فرصت سے استفادہ کرنا چاہیے. پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں فدرس القرآن. قرآن سیکھو. کیوں؟ فإنہ کلام الرحمن. کیوں ہم قرآن سیکھیں؟ کیوں؟ کیونکہ یہ پروردگار عالم کا کلام ہے. جب ہمیں خدا سے گفتگو کرنی ہوتی ہے تو ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، پروردگار عالم سے گفتگو کرتے ہیں. لیکن جب خدا ہم سے گفتگو کرتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہم سے گفتگو کرتا ہے، ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن مجید کھولیے اور خدا کی گفتگو سنیے. پھر فرما رہے ہیں پیغمبر اسلام کہ یہ کلام خدا ہے. وحرز من الشیطان. شیطان سے بچانے کی ایک حرز ہے، ایک ڈھال ہے، یہ شیطان سے محفوظ رکھے گا آپ کو. ورجحان فی المیزان. اور یہ قیامت کے دن جب میزان کے اوپر، ترازو کے اوپر اعمال رکھے جائیں گے تو یہ ہمارے پروندے کو، ہماری فائل کو، ہمارے نامہ اعمال کو سنگین کرے گا، بھاری کرے گا، وزنی کرے گا. صرف بھاری نہیں کرے گا بلکہ اسے ہائی لائٹ کرے گا، دور سے ہی دکھائی دے کہ اس آدمی کا نامہ اعمال بہت سنگین ہے، بہت اچھا نامہ اعمال ہے. یہ کب حاصل ہوتی یہ ساری چیزیں؟ بہترین زندگی، شہداء کی موت اور بھی دوسری یہ ساری چیزیں جو بیان کی گئی ہیں. ہمارا نامہ اعمال بھاری ہو، سنگین ہو، وزنی ہو، یہ ساری چیزیں قرآن سے حاصل ہوتی ہیں. یہ قرآن ہمیں، آپ دیکھیے کتنی بہترین روایت ہے، مختصر سی روایت ہے لیکن ہمیں ایک نسخہ دے دیا گیا کہ اگر ہم بہترین زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید کو اپنی زندگی میں اتاریں، قرآن کو سیکھیں. یہ مہینہ تلاوت قرآن کا مہینہ ہے. ایک آیت پہ ایک ختم قرآن کا ثواب ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے. اس موقع سے فائدہ اٹھائیے. اس موقع سے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے قرآن کے اوپر جو گرد و خاک، خدا نخواستہ ابھی بھی آج 6 دن ہو گئے، اگر خدا نخواستہ گرد جمی ہوئی ہے تو اس گرد کو ہٹائیے، قرآن کو پڑھیے. اگر پڑھنے نہیں آتا ہے تو قرآن کھول کے دیکھیے، دیکھنے کا ثواب ہے. دیکھنے میں بھی آپ کو تلاوت قرآن کا ثواب ملے گا. وہ بھی نہیں کر سکتے، اس کی سطور کے اوپر، اس کی خط کے اوپر باوضو ہو کے اپنی انگلیوں کو پھیریے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے. ہمیں سب کچھ پڑھنے آتا ہے لیکن قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے. یہ ہمارے لیے بے انتہا شرم کی بات ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم اس دنیا میں بھی شرمندہ ہوں دوسروں کے سامنے کہ ایک ایسا مسلمان ہے جسے اپنی کتاب پڑھنے نہیں آتی، اور آخرت میں بھی پروردگار عالم، ملائکہ، ائمہ، اطہار اور انبیاء الہی کے سامنے شرمندہ ہوں. پیغمبر اسلام کو ہمیں دیکھ کے شرم محسوس ہو، کہتے ہوئے کہ یہ ہمارا چاہنے والا، ہماری امتی ہے، اس کو قرآن پڑھنے نہیں آتا. تو اس مہینے میں قرآن سیکھیے، قرآن صحیح پڑھنا سیکھیے. اور اس سے زیادہ اہم اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ قرآن کے اوپر عمل کرنا سیکھیے. قرآن کے اوپر اگر ہم عمل کریں گے تو ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی، ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خداوند عالم اس مہینے میں ہم لوگوں کو توفیق دے کہ زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کر سکیں، اور پیغمبر اسلام کی عنایت، ان کی شفاعت ہم تمام لوگوں کے شامل حال ہو سکے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی الطاہرین اجمعین. اپنے نظریات، اپنے اشکالات یا کوئی گفتگو ہو، اس ہماری گفتگو سے ریلیٹڈ کوئی بات ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور اسے لکھیے گا. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی الطاہرین اجمعین.